ہر انسان کا اخلاقی فرضیہ ہے کہ وہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف بلا خوف ڈٹ جائے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کرتی ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ جو اللہ یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں کہ انسان کیسا ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں کون آپ کو برداشت کر رہا ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حسد ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ ہر اس بدبودار اور بد اخلاق شخص کو پاگل خانے ہونا چاہیے جو پیسے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ جھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دور سے وہ بڑے نفیس اور خوبصورت لگتے ہیں، لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمے ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے تمہاری وجہ سے نہیں۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی پسندیدہ چیز آپ کو کبھی بھی بغیر محنت اور آسانی کے ساتھ نہیں ملتی۔ سیاست میں حصہ نہ لینے کی ایک سزا یہ ہے کہ آپ سے کمتر لوگ آپ پر حکومت کرتے ہیں۔ ناپسندیدہ شخص کی محبت کو ہوس اور پسندیدہ شخص کی ہوس کو بھی محبت سمجھا جاتا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے بے وقوف آدمی کو پہچانا جا سکتا ہے: بغیر وجہ کے غصہ کرنا، تبدیلی کے بغیر ترقی کی خواہش کرنا، تحقیق کے بغیر کسی اجنبی پر بھروسہ کرنا، اور دوستوں کے دشمنوں کو غلط سمجھنا۔ جب آپ 1 منٹ کے لیے ناراض رہتے ہیں تو آپ اپنا 60 سیکنڈ کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ عقل مند وقت کی قدر اس کی موجودگی میں کرتے ہیں، اور نادان وقت ضائع کر کے پچھتاتے ہیں۔ باتیں کم اور کام زیادہ کرو، کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ ایک کامیاب زندگی وہ ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔ ذہانت دنیا پر حکمرانی کرتی ہے اور جہالت اس کا بوجھ اٹھاتی ہے۔
اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھے اور ذہین بننے کی کوشش کرے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ دوسروں کے لیے دروازہ کھولنے والے بنے، آپ کے لیے دروازے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آرزو تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا تمہارے پاس اللہ ہے۔ ہمیشہ اچھے لیکچر دینے والا دوست زندگی کے سارے غلط کام کر چکا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی آپ کی فکر کرنا چھوڑ سکتا ہے سوائے آپ کے والدین کے۔ جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا ایک عارضی سفر ہے، آخرت کی تیاری کرو، وہی اصل منزل ہے۔ یقین تو سب جھوٹ پر ہی کرتے ہیں، سچ کو تو ہر بار ثابت کرنا پڑتا ہے۔